السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنے لیکچر نمبر 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جس میں ہم آج سبق نمبر 3 جس کا عنوان ہے مرزا محمد سعید، اور جس کے مصنف ہیں شاہد احمد دہلوی، جنہوں نے اس کو لکھا ہے۔ اور یہ سبق جو ہے یہ ماخذ ہے گنجینہ گوہر سے، جس میں وہ مرزا محمد سعید کے بارے میں جو ہے وہ بات کرتے ہیں، اور وہ بات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ صبح کے اخبارات میں یہ خبر پڑھ کر جو ہے وہ دل بہت زیادہ افسردہ ہوا کہ آج پروفیسر مرزا محمد سعید کا سوئم ہے، یعنی کہ ان کی رحلت کو 3 جو ہے وہ دن گزر چکے ہیں اور تیسرا دن ہے اس کا۔ مرزا محمد سعید کے بارے میں شاہد احمد دہلوی یہ بات کرتے ہیں کہ مرزا محمد سعید جو ہے وہ خاموش زندگی جو ہے انہوں نے گزاری ہے، اور خاموش ہی جو موت ان کی ہوئی ہے۔ خاموش موت اس وجہ سے بھی ہے کہ ہمیں بر وقت ان کے بارے میں جو ان کی رحلت کا ہمیں پتہ نہیں لگ سکا۔ مرزا صاحب کی علالت یا جو مرض الموت کی جو اطلاع ہے اس سے پہلے ملی نہیں تھی، اور اس پر یہ بھی انہیں کہا کہ پرسوں ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے سینکڑوں چاہنے والوں کو ان کے سانحہ ارتحال کی جو ہے وہ خبر تک نہ ہوئی۔ شاہد احمد دہلوی یہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جی عالم کی موت عالم کی موت ہے، کہ ایک عالم جو ہے وہ اس دنیا سے اگر چلا جاتا ہے تو پورا جو ہے وہ عالم کی ایک طرح سے موت ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے ساتھ علم اور سبھی جو فیوز و برکات ہے وہ سب لے جاتا ہے اپنے ساتھ۔ انہوں نے یہ کہا کہ شاید ابھی ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ مرزا صاحب کے مرنے سے ہمیں ادبی لحاظ سے کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے ہمیں۔ بنیادی طور پر وہ مرزا جو ہے محمد سعید کے بارے میں جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ مرزا محمد سعید ہمیشہ جو ہے وہ شہرت سے گھبراتے تھے، اور پبلک پلیٹ فارم پر کام جو ہے وہ آنا انہیں پسند نہیں تھا، اور ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ سے ہمیشہ بے نیاز ہو کر انہوں نے کام کیا ہے۔ 55 سال پہلے سر عبد القادر کے رسالے مخزن میں انہوں نے مضامین لکھے، اور انہوں نے یہ کام شیخ صاحب کی فرمائش پر کیا تھا۔ مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہ لکھتے تھے اور نہ ہی پیسوں کے لیے لکھا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنا پہلا ناول جو ہے وہ یاسمین اپنے ایک شاگرد کو بلا معاوضہ دے دیا، جبکہ دوسرا ناول خواب ہستی بھی بغیر کچھ لیے ہی چھپوا دیا۔ اور ایک بار ایک پبلشر لاہور سے دلی صرف اس لیے آئے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوا سکیں، اور اس نے مرزا صاحب کو ایک ناول کے 1000 روپے کی پیشکش کی، لیکن مرزا صاحب اس بات پر رنجیدہ ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر تم مجھے 5 یا 10 ہزار بھی دو گے تو مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ یہ سن کر پبلشر جو ہے وہ خاموشی سے لوٹ گئے تھے۔ مرزا صاحب کے علمی کارنامے کی اگر ہم بات کریں تو شاہد احمد دہلوی کے مطابق مرزا صاحب کی اگر اردو کی 100 عمدہ کتابوں کا انتخاب کیا جائے تو ان میں سے مرزا صاحب کی کتاب مذہب اور باطنیت کو ضرور شامل کرنا ہوگا۔ سر سید سے بھی مرزا صاحب کی بہت زیادہ عزیزداری تھی، اور منشی ذکاء اللہ سے بھی ان کی جو ہے وہ قرابت داری رہی ہے۔ اسی لیے مرزا صاحب موجودہ صدی کے آغاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ ان کے استادوں کے اندر علامہ اقبال کا نام بھی ہے۔ انگریزی ادبیات میں ایم اے کرنے کے بعد مرزا صاحب نے 1906 سے 1907 میں 2 سال کے لیے علی گڑھ کے اندر پڑھایا، اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج میں انگریزی کے پروفیسر رہے۔ پنجاب کے مختلف جو وہ بے شمار اعلیٰ عہدیدار جو احباب تھے جو مرزا صاحب کے جو ہے وہ شاگرد تھے، جن کے اندر پطرس بخاری بھی ہیں اور امتیاز علی تاج بھی جو ہے وہ شامل ہیں۔ پطرس بخاری جو ہے وہ آل انڈیا ریڈیو کے جب ڈائریکٹر جنرل بنے تو انہوں نے مرزا صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر کو نشر کیا کریں، اور ایک غلط فہمی کے بنیاد پر جو ہے مرزا صاحب نے پطرس بخاری سے فرمایا کہ تمہیں اصلاح دینے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں۔ سو پطرس نے اس پر بہت زیادہ معذرت کی۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ شاعروں اور ادیبوں کا ایک جلسہ ہر ماہ ہوتا تھا، کبھی پطرس کے گھر اور کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر پر، تو مرزا صاحب عام طور پر خاموش رہتے تھے۔ ایک بار مرزا صاحب کی کسی بات کے دوران فیض احمد فیض نے ان کی بات کاٹنا چاہی اور کہنے لگے کہ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری۔ اتنا کہنا تھا کہ مرزا صاحب جو ہے جلال میں آ گئے اور کہا کہ جی ہاں، میں یہ بھی جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا عمدہ چلا آتا تھا۔ سو پطرس دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے کہ دیکھا، اسے کہتے ہیں علم کا سمندر۔ تو پطرس بخاری نے مرزا صاحب کا جلال ختم کرنے کے لیے چائے کا سامان رکھوانا شروع کر دیا۔ خدا خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا۔ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کیا کرتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں یہ مطالعہ نہ کروں
تو انگریز پروفیسروں کے سامنے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ ان کی بیگم کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ادبی ذوق رکھا کرتی تھی اور ان کے ناول جو ہیں ان کے شائع ہو چکے ہیں۔ مرزا صاحب قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے اور قیام پاکستان سے پہلے مسلم لیگ کی مقبولیت نے جب زور پکڑا تو ان کو صوبائی مسلم لیگ کا صدر منتخب کیا گیا۔ آپ مسلم لیگ کونسل کے ممبر بھی چنے گئے اور گلڈ ایوارڈ برائے ادب کے پہلے اجلاس کی صدارت بھی مرزا صاحب نے کی تھی۔ میں نے 30 سال پہلے، مصنف یہاں پر یہ اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں نے 30 سال قبل ان کو جو ہے وہ پہلی بار دیکھا تھا جب ان کی عمر جو ہے وہ 44 سے 45 سال کے لگ بھگ تھی۔ اب 1962 میں وہ 76 برس کے ہو گئے ہیں اور آج بھی ویسے ہی ہیں، اور 40 سال کی عمر میں ان کے ہاتھوں میں راشا، یعنی کہ ہاتھ جو ہے ان کے اور جسم کے دیگر اعضاء جو ہیں وہ کانپتے ہیں، اس کو ہم بیماری کو کہتے ہیں، اور ایسی جامع العلوم ہستی سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو وہ کم ہے۔ تو یہاں پر شاہد احمد دہلوی جو ہے وہ مرزا صاحب کے بارے میں مختلف ان کی جو ہے وہ ادبی کاوشوں کا اور جو ناول انہوں نے لکھے اس حوالے سے، اور علمی جو ہمارے پاس جو ایک شخصیت تھی، ان کے بہت زیادہ خود بھی معترف تھے اور ان کے بارے میں جو ہے وہ کافی احسن انداز کے اندر انہوں نے اس کو بیان یہاں پر کیا ہے۔ تو مرزا محمد سعید جو سبق ہے ہمارا، اس کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے یہاں پر جو بیان کیا ہے، اور ہم اگلے لیکچر میں اس کی مکمل مشق آپ کے سامنے حل کریں گے۔